پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں، یعنی وہ صرف جمعرات اور جمعے کے دن زمین پر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ اللہ جمعرات کی رات فضول باتوں میں گزارنی ہے، جمعہ کا دن کھیل کود میں گزارنا ہے۔ یہ خاص وقت ہے درود پڑھنے کا، یہ خاص وقت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں گویا حاضری دینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے دل ساری دنیا میں خوش ہیں کیونکہ نبی پاک سے محبت کرنے والے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی نہ منائیں تو کس کی خوشی منائیں؟ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جی ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جی ہاں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ نبی پاک جس سال دنیا میں تشریف لائے عرب میں بارشیں ہوئیں، خوب سبزہ ہوا، جانور فرما ہو گئے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں اتنے موٹے ہو گئے ایسا لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جتنے قافلے تجارت کو گئے سب نفع کر کے واپس آئے۔ میرے آقا کی ولادت کی شان دیکھو، عرب کے لوگ مچھیوں کو مار دیا کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ جس مہینے میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سب مہینے سارے گھروں میں لڑکے ہی پیدا ہو گئے۔ اے محبوب کی شان دیکھو۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ کفر کے جتنے ایوان تھے نا، سب کو میسج گیا، سب کو بتایا گیا کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے، سچے دین کے رکھوالے کی آمد ہونے والی ہے۔ کعبے میں بت تھے، وہ اوندھے گر گئے۔ ایک آگ جلائی تھی فارس ایران میں آتش پرستوں نے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فرام لاسٹ 1000 years، 1000 سال ہو گئے ہماری آگ نہیں بجھتی، اور بجھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ مگر جب آقا کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بھی بجھا دی گئی، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو سبحان اللہ۔ تو اب یہ خوشیوں کا موقع آ گیا ہے اور عاشقان رسول کے دل چمک اٹھیں، اور کیوں نہ ہم نبی پاک کی ولادت کی خوشی منائیں، اس مہینے کو ویلکم کریں، کیونکہ یہ مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ سارا سال ہی تو ہم پڑھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مبارک گھڑی اور وہ مبارک مہینہ آ گیا ہے جس کے سبب یہ کائنات بنی، یہ زمین، یہ آسمان بنے، میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں جن کی سبب، پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں۔ تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے، دھوم دھام سے منانی ہے، اور ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7000 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے، 7000 ٹائمز۔ ہائے ہائے، مجھے تو وہ پنجابی کا شعر یاد آ گیا کہ نبی پاک کی نعت کس طرح رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ آپ ذرا سنتے جائیے، مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف ارشاد فرمایا۔ کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا،
کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سنایا، پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات، بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ میلاد شریف کے بارے میں بھی بتایا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے مچ گئی تھی، جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے، جن کا انتظار دنیا کو تھا، وہ عظیم و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر جگہ میں ہر دل میں پہنچی۔ ان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بھی سن لو، وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، انہیں گویا یہ تکلیف انہیں تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر۔ تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا، وہ دینے کے حریص ہیں۔ ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے، مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے۔ اس ایک آیت کے تحت کتنی خوبصورت باتیں اب صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا، آپ کا سر مبارک برکت سے، مبارک آنکھیں حیا سے، کان شریف عزت سے، زبان مبارک ذکر سے، ہونٹ مبارک تسبیح سے، چہرہ پاک رضائے الہی سے، سینہ مقدس اخلاص سے، پاکیزہ دل رحمت سے اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ میرے رضا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بات ہو رہی ہے، حالانکہ میلاد کا ذکر کئی مقامات پر قرآن میں موجود ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا لقد جاء کا جو لفظ ہے ارشاد فرمایا، اس میں بڑی ایمان افروز نعت شریف ہے۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو الفاظ، دو لفظ ذکر کیے گئے، خلق یعنی پیدا کرنا، بنانا، یا بدع ایجاد کرنا، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے تین الفاظ کا ذکر ہوا۔ نمبر ایک جاء تشریف لائے، نمبر دو ارسلا بھیجا، نمبر تین بعثا مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا۔ غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے خلقا یا بدعا یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا۔ اس پہ بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے، آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسے اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے تھے۔ اب وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انور پر تشریف لائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہیں، نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی، ان کے مشاہدات کیا تھے۔ نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اور محدثین نے اس کو لکھا، روایت ہے کہ ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا، سب کو نوازا گیا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، اچھا اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے میں نے اس نور سے شام کے محل
حالات دیکھ لیے، آپ علیہ السلام پاک صاف پیدا کیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا، کیسی سہانی گھڑی ہوگی۔ مسلمان تو دنیا بھر میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مجھے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا۔ مدنی چینل پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، عربی ہو، عجمی ہو، افریقن ہو، یورپ